سقراط کہتا ہے کہ اگر آپ کچھ بولیے تاکہ آپ کی شخصیت کا اندازہ کر پاؤں. کہتا ہے آپ کی ڈریس بڑا اچھا ہے لیکن آپ کچھ بولیں گے تو آپ کی شخصیت کا اندازہ ہوگا. تو انگلش میں ایک اسٹیٹمنٹ آپ سب نے سنی ہوگی کہ دا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن اینڈ یو نیور گیٹ دا سیکنڈ چانس ٹو گیو دا فرسٹ امپریشن. یو نیور گیٹ دا سیکنڈ چانس ٹو گیو دا فرسٹ امپریشن. میرے دفتر میں کوئی لڑکا یا لڑکی انٹرویو دینے آتا ہے کہ ہمیں جاب چاہیے, ہاتھ میں کاغذ پکڑ کے, تو اس کے بولنے کے انداز سے میں سمجھ جاتا ہوں کس یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے. 30 سال میں مجھے اتنا تجربہ ہو گیا. اس کے بیٹھنے کے انداز سے اور انداز گفتگو سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ منشی محمد دین اسٹالین سے پڑھا ہوا ہے یا اچھے ادارے سے پڑھا ہوا ہے. اچھا پروفیسر گرل کرتا ہے, گرل کر کے نا وہ زنگ اتار دیتا ہے, جب ضابط کو دیتا ہے نیچے سے شفافیت اور چمک اور دمک آ جاتی ہے پرسنالٹی میں. تو اپنے آپ کو گرل کرنے کے اس مرحلے شوق سے گزارنا شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے کمیونیکیشن, جس کا نام ہے ترقی, جس کا نام ہے شادمانی, جس کا نام ہے خوشحالی. تو خوشحالی اور شادمانی کوئی میراث میں ضروری نہیں کیا ہے کہ رائیونڈ میں آپ نے 5 کروڑ کی زمین خرید لیا تو 25 کروڑ کی ہو گئی لہٰذا ابا جی نے امیر کر دیا. نہیں, یہ غلط مت ہے. اس مت کو توڑنا آپ کا کام ہے, اس مت کو توڑنا آپ کا کام ہے. اور کمیونیکیشن پہ آج ہم تھوڑی سی باضابطہ گفتگو کرتے ہیں. میں آج کی گفتگو صرف وربل کمیونیکیشن اسکل پہ رکھوں گا, ریٹرن پہ نہیں جاؤں گا. 1.5 گھنٹے میں کیا کروں گا؟ تو میں دریا کو کوزے کی میں بند کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور صرف 4 چیزوں پہ فوکس کروں گا. ٹون, گفتگو کا انداز جس پہ غالب رہتا ہے. تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. ٹون پہ بات کریں گے, ورڈز پہ بات کریں گے, اور تیسرا سائلنس پہ, اور چوتھا لسننگ پہ, اور ٹائم ملا تو فیڈ بیک پہ. ان 4 پہ ہم بات کریں گے. اور یہ 4 چیزیں آپ کو دفتری امور میں, ذاتی زندگی میں, سوشل لائف میں, پرسنل لائف میں, ٹیکنیکل لائف میں, ایز اے ڈپلومیٹ, ایز اے پروفیسر, ہر جگہ ہیلپ کریں گے. تھینک یو جی. تو میں سٹارٹ کر رہا ہوں اس فیمس سٹیٹمنٹ سے, ڈونٹ کرس دا ڈارکنس, لائٹ اے کینڈل. اندھیروں کو مت دور نہ ٹھہرائیں, روشنیاں پھیلائیں. اور خالد صاحب کی ٹیم نے ماشاءاللہ ایک بڑا اچھا ایفرٹ کیا ہے کہ روشنی پھیلانے کا سلسلہ شروع کیا. خالد صاحب مبارکباد ہو آپ کو. اور اس ایج میں خالد صاحب بھی پے بیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جسے سلیم صاحب کوشش کر رہے ہیں. تو سر اس کو ان کے جذبے کو سلام کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں. اردو کا شاعر ہے جناب ایک احمد فراز, کہتا ہے شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے تھے. میری سامنے یونیورسٹی ہے, میں اسے کافی پی رہا تھا ٹانگوں پہ ٹانگے رکھ کے, اور ٹیم کو میں ڈرا رہا تھا کہ میں باس ہوں. میرے لیے بڑا آسان تھا. میں سارے کام چھوڑ کے اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. اپنے حصے کی شمع جلاؤں گا. آپ میں سے بھی 2, 10, 20, 50 نے ورلڈ بینک میں جانا ہے. اگر میں کرشنا نگر سے ورلڈ بینک میں کام کر سکتا ہوں واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس کے سامنے, تو آپ بھی کر سکتے ہیں. کوئی روک تو نہیں نہ سکتا آپ کو. میرٹ بیس گلوبل نالج اکانومی میں nobody can stop you. This is up to you to decide. Up to you to decide. اور ڈیسیژن میں سب سے بڑا رول کمیونیکیشن کا ہے, جو کہ سنت انبیاء بھی ہے. جناب رسالت آپ کی ذات اقدس کو سلام کرتے ہوئے میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں کہ جب انہوں نے اپنا میسیج دیا تو باقاعدہ کمیونیکیٹ کیا ایک ٹیلے پہ کھڑا ہو کے. اس میں صادق اور امین کے حوالے سے گفتگو سے سٹارٹ ہوا. تو اونچی جگہ گئے تاکہ آواز جا سکے. تو جناب رسالت آپ کی ذات اقدس میں ان کی میسیج کی حقانیت اس وقت لوگوں پہ مسلم ہوئی جب انہوں نے سنا. تو سننا پری ریکوزٹ ہے کمیونیکیشن کا. تو آج ہم لسننگ پہ بھی بات کریں گے. ایک ساتھ کا غور و فکر رات بھر قیام کرنے سے افضل ہے, اور غور و فکر کریں. بی اے لائٹ ناٹ اے جج, اینڈ بی اے ماڈل ناٹ اے کرٹک. تنقید کرنے میں ٹائم ضائع کرنا چھوڑ دیں جو دیسی فیشن ہے کہ یہ بھی 2 نمبر, یہ بھی کافر, یہ بھی مشرک. یہ ججمنٹ کا اختیار ہمارا نہیں. ہمارا اختیار ہے صرف لائٹیں روشنی پھیلانا, بس یہ ہمارا کام ہے. امید پھیلانا, روشنی پھیلانا آپ کا کام ہے. امیدیں پھیلاتے رہیں. تعلیم یافتہ بندے کے لیے امید پھیلانا زیادہ آسان ہے بنسبت جو نسبت روڈ پہ ایک بندہ کیلے بیچ رہا ہے. آپ امیدیں پھیلائیں, یہ آپ کا کام ہے. سنت انبیاء. بی اے ماڈل ناٹ اے کرٹک. نقاد نہ بن جائیں. نقاد بننا بڑا آسان ہے. To be conscious that you're ignorant is a great step to knowledge. اس بات کا ادراک کر لینا کہ میرے پاس کمی ہے علم کی, یہ ترقی اور سرفرازی کی منزل کو حل کرنے کا پہلا مرحلہ ہے. اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو, کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں, زبانیں دوسروں لوگوں کی بھی ہیں. تو کمیونیکیشن میں سٹارٹ حضرت علی کے اس کال سے کر رہا ہوں. یہ آج ہمارا ٹاپک ہے. ورڈز, الفاظ کی سلیکشن کیا ہوگی آپ کی کمیونیکیشن میں. ایز اے انجینئر دفتروں میں انجینئر اکثر مار کھا جاتے ہیں, اوپر نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے اوپر؟ ورڈز کی سلیکشن میں ویک ہوتے ہیں. ابھی کسی نے اسلام آباد میں جو انجینئرس کنونشن ہوا, اور بڑا اچھا کنونشن ہوا, ہمارے چیئرمین انجینئرنگ کونسل نے, چیئرمین جواد صاحب نے بہت زور لگایا.
تو بیوروکریٹ کے پاس آرگومنٹ ہے کہ جی ہم انگریزی بڑی اچھی لکھ لیتے ہیں، ہم بول بڑا اچھا لیتے ہیں، ہم ڈریس بڑا اچھا ہوتا ہے، ہم ڈپلومیٹ ہیں، اور انجینئرس کے پاس یہ اسکل کم ہے لہٰذا آپ اوپر نہیں آ سکتے، یا آپ کو ہم پابندیاں لگائیں گے لاشعوری طور پہ. تو ان کے پاس آرگومنٹ یہ ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی کمیونیکیشن سکل، رائٹنگ سکل، وربل سکل پہ انویسٹ کریں. یہ میری آپ سے ایک ہمبل سبمیشن ہے. اپنے ورڈز پہ، ٹون پہ. سائلنس بھی کمیونیکیشن ہے، جس کو علامہ اقبال ایک شعر میں کہتے ہیں کہ کب خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زبان میری. سائلنس بھی کمیونیکیشن ہے. اور لسننگ سنت انبیاء. جناب رسالت باب مدینہ منورہ کے دروازے پہ کھڑے ہیں گرمی کے دن، اور ایک عورت اپنی کہانی سنا رہی ہے، پسینے سے شرابور ان کا ڈریس. تھوڑی بہت تشریف لائے تو مسجد نبوی میں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ تو پاگل عورت تھی. جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یس مجھے پتہ ہے، لیکن میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا. تو آپ سبحان اللہ کہہ کے اس کو نہ صرف سبحان اللہ کہہ کے بلکہ کمزوروں کو سنیں، پاگلوں کو بھی سنیں. یہ سنت ہے. اور کمزوروں کے علاوہ سب آرڈینیٹ کو بھی سنیں.